شروع اللہ کے برکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پھر مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ہم خدا سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ بے ادب خدا کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب صرف خود کو ہی خوار نہیں کرتا بلکہ وہ سارے جہان کو خراب کرتا ہے۔ پھر مولا جلال الدین رومی کا فرمان ہے کہ جس شخص کے پاس ادب کا حصہ نہیں اس کا شریعت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر شیخ ابوبکر کتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے کسی پیر طریقت سے ادب نہیں سیکھا وہ مکار ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن ابن مبارک مت رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ آداب خدمت کو محفوظ رکھنا خدمت کرنے سے بڑھ کر ہے۔ مطلب کہ ادب کی خدمت جو ہے، ادب کرنا وہ جسمانی خدمت کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل کی بنسبت ہم خدمت کو ادب کو زیادہ ضروری جانتے ہیں۔ شیخ معین الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ سالک کو چاہیے، مرید کو چاہیے کہ شخص کی صحبت اور بیعت اختیار کرے، اس شخص کی بیعت اختیار کرے جس کی عزت اور عقیدت اس کے دل میں ہو، اور مجبور ہو کہ کسی کی بیعت نہ کرے، اور شیخ کی طرف سے جو کچھ دیکھے اور اس پر اعتراض نہ کرے، بلکہ شیخ سے اسرار اور واقفیت حاصل کرے، اور اس کے ظاہر کلام پر اکتفا کرے تاکہ اشارات پر ترقی حاصل ہو۔ اور شیخ کی گدی یا شیخ جہاں پر براجمان ہوتے ہیں، جہاں پہ بیٹھتے ہیں، اس پر پاؤں نہ رکھے۔ شیخ کے کپڑے اور شیخ کی دوسری اشیاء بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے، اور کوئی سوال دل میں پیدا ہو تو وہ بلا قیل و قال شیخ پر ظاہر کرے کہ یہ بات ہے۔ کوئی سوال دل میں ہو کہ آپ نے یہ کیا تھا یا آپ نے یہ کہا تھا، وہ بلا قیل و قال شیخ پر ظاہر کرے اور ان سے پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ سالک کو چاہیے کہ شیخ کی تلقین کردہ ذکر سے اپنے قلب کو آباد رکھے، روشن رکھے۔ غفلت ہونے پر یا برا خیال آنے پر شیخ کو بتائے۔ مطلب ہمارے دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شیخ نے کوئی ایسی فلسفیانہ بات بتائی اور ہمارے دل میں شیخ کے بارے میں کوئی برا خیال آئے یا کچھ آئے، تو وہ شیخ کو بتا دینا چاہیے اور اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، اور ان باتوں کے لیے رجوع کرنا طریقت میں جائز ہے کہ شیخ سے رجوع کر سکتے ہیں آپ۔ اپنے شیخ کے ساتھ ایسے ہو جیسے پھر فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ ایسے رہو جیسے ایک مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مطلب مردہ جب تختے پر پڑا ہوتا ہے نہلانے کے لیے، اسے جو لوگ نہلاتے ہیں انہیں غسال کہتے ہیں، تو مردہ تو کوئی حرکت نہیں کر سکتا، وہ غسل دینے والے اسے جیسے بھی کریں، وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کس طرف اسے لٹاتے ہیں، کیسے صاف کرتے ہیں۔ تو مرید کو چاہیے کہ خود اپنا آپ شیخ کو ایسے سونپ دینا چاہیے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور توبہ کی تلقین پانے کے بعد بے خوابی، خاموشی اور گوشہ نشینی کی عادت خود میں ڈالے، اور شیخ کے کلام میں جدال نہ کرے، مطلب شیخ سے بحث و تکرار نہ کرے، شیخ کا جو فرمان ہو وہ سنیں اور ہم ڈیبیٹ نہ کریں۔ مطلب شیخ سے اہل طریقت کے نزدیک شیخ سے جدال کرنے والا سالک اپنے ہوائے نفس میں غرق ہو جاتا ہے۔ شیخ سے تکرار اور بحث کرنے والا اپنے ہوائے نفس میں غرق ہو جاتا ہے، وہ عالم ناسوت میں ہی ہمیشہ رہتا ہے۔
اگلے عالم میں ترقی نہیں پا سکتا، اور شیخ کے دل سے جو روشنی کی شمع روشن ہوتی ہے وہ اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور مرید باصفا پر لازم ہے کہ شیخ و مرشد کے بارے میں یقین رکھے کہ وہ اللہ کا رفیق ہے، مگر شیخ کو معصوم نہ جانے۔ مطلب مرید شیخ کو کبھی معصوم نہ جانے۔ معصوم کی جو صفت ہے وہ صرف انبیاء میں ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ شیخ سے ناگہانی میں غلطی سرزد ہو سکتی ہے، کیونکہ شیخ تو معصوم نہیں ہوتے، پیر معصوم نہیں ہوتے، بل ملائکہ اور پیغمبر انبیاء اعظام وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ایک منقولہ مجھے یاد ہے، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے برا اور ناجائز فعل سرزد ہو گیا، تو انہوں نے اپنے مرید ان کے ساتھ ان کے مرید تھے، تو انہوں نے اس مرید سے کہا کہ مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے، اب تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے دور چلے جاؤ اور کسی اور شیخ کی صحبت اختیار کر لو، کسی اور درویش یا اللہ والے کے پاس جا کے ان کی صحبت اختیار کر لو۔ تو مرید نے کہا کہ میں تو آپ کی صحبت میں عالم اللہ اور ناصح اور شفیق اور اللہ کا رفیق ہونے کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ آپ عالم طریقت، میں آپ کو عالم طریقت جانتا ہوں، نہ کہ معصوم۔ تو وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ اولیاء معصوم ہوتے ہیں، اور مرید نے اپنے پیر کو یہی بات بتائی کہ میں آپ کو عالم طریقت جانتا ہوں، معصوم نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، کہتے ہیں کہ یہی وہ جو مرید جو تھا، یہ جس کی میں بات سنا رہا ہوں آپ کو، یہ مرید ایک دن اپنے زمانے کا شیخ کامل بنا، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اور کہتے ہیں کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنے شیخ کے اسرار کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھے، کسی پر ظاہر نہ کرے، اگر ظاہر کرنا بھی چاہے بھی تو وہ اپنے شیخ سے اجازت لے۔ تو اس خوبصورت بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔